والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ووصینا الانسان بوالدیہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمتا للعالمین برادران اسلام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سے چاند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جس ذات کو پیش کیا ہے وہ حضرت انسان میں سے اگر کوئی ہستی ہے تو وہ انسان کے والدین کی ہستی ہے یہ مختلف صورتوں کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں جن میں والدین کی عظمت عزت احترام مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگر آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا درس دیا ہے اس کے ساتھ ہی بغیر کسی اور چیز کو لائے ہوئے اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین کی ذات ہے آپ ان آیات بینات کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سمجھ آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ آگے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا ساتھ ہی رب کائنات نے ارشاد فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو احسان کرو دو طرح کے حقوق ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے حقوق اللہ کی بات کی جائے تو اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی بجا لائی جائے اور اگر حقوق العباد کا تذکرہ کیا جائے تو قرآن و حدیث کی روح سے جس ذات کا تصور سب سے پہلے ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ انسان کے والدین ہیں جو اس دنیا میں انسان کو لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے مگر اس نے جو نظام بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
کائنات کے اختتام تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ جتنے بھی والدین ہوں گے ان کی عزت، ان کی عظمت جو ہے وہ اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والد یا والدہ کی عزت کے لیے ان کا حاجی، نمازی، پاک باز ہونا لازم ہے یا نہیں لازم؟ اس کا کرائیٹیریا اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام کا وہ معیار کیا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت و احترام کرے؟ تو حاضرین مکرم، اسی مضمون کو میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں چند لمحوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، خطبہ کے دوران میں نے ایک آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ تمہارے رب نے کیا کیا ہے؟ یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت اسی کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو فرض تم پر عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم نے اپنے والدین پہ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو حکم کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ کلمہ اف بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے سے بات کریں، قول کریم سے ان کے ساتھ کلام جو کرنا ہے وہ بڑے احسن انداز میں، بڑا کریم قول ہو، بڑی میٹھی زبان میں ان کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم والدین کے سامنے کلمہ اف کہو، تمہارے سارے اعمال رب کائنات ضائع کر دیں۔ قرآن کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے۔ جو بات قرآن میں آ گئی اس کو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا۔ اس کی جتنی مرضی دلیلیں نکال لیں، جتنی مرضی منطق نکال لیں، اس کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت و بندگی کے بعد انسانوں میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، کسی تہذیب و تمدن میں رہتے ہوئے تم پر جو فرض رب کائنات کی طرف سے عائد ہو رہا ہے وہ فرض یہ ہے کہ باقی ساری انسانیت کا احترام بعد میں ہوگا، تمہارے والدین کا احترام سب سے پہلے۔ اور یہ احترام کس نے سکھایا ہے؟ یہ احترام اللہ نے بھی سکھایا ہے، اور رب کائنات کے سونے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم کیا کرو؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے۔ والدین کے لیے مسلمان متقی پرہیزگار ہونا شرط ہے، یا والدین کسی بھی مقام پہ ہوں، چاہے وہ مشرک بھی ہوں، تو ان کے ساتھ اسلام کا درس ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ فرمایا اللہ کے نبی، میری والدہ جو کہ مشرک ہے، ابھی اس نے رب کائنات کو اپنا رب نہیں مانا ہے، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانا ہے، وہ میرے پاس اس غرض سے حاضر ہوئی ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں۔ تو میرے آقا، آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟
آپ کا فرمانے عالی شان کیا ہے ان کے بارے میں؟ تو فرمایا وہ تیری والدہ ہے، تیرے پاس احسان کی غرض سے آئی ہے، تو تجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کر۔ اب اسلام کا کرائیٹیریا کیا ہوا؟ اسلام کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ والدین کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی مقام پہ ہوں، وہ 5 وقت کے نمازی ہوں یا نہ ہوں، ایک بچے پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام جو ہے سب سے بڑھ کر کرے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے کیا ہو، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں۔ کہاں پہنچ جائیں؟ یہ دور جدید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بارگاہ نبوی میں ایسے مسائل آتے تھے۔ ایک شخص اپنے جوان بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے، آقا علیہ السلام سے آ کے شکایت کرتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جو خمیر میں نے تیار کر کے بھیجا ہے، جو خمیر میں نے تیار کر کے بھیجا ہے، جس مٹی اور پانی سے اس کو تیار کر رہا ہوں، اس کی عادتیں کیسی ہوں گی، اس کی حسلتیں کیسی ہوں گی۔ باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے گا، والدہ بڑھاپے میں پہنچ جائے گی، تو یہ اولاد اپنے والدین کو بوجھ تصور کرے گی۔ اسی اثناء میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آقا علیہ السلام سے آکے شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ چھوٹا تھا بالکل جب اس کی والدہ فوت ہو گئی، میں نے اس کو ماں بن کے پالا، اس کا پیشاب بھی صاف کیا ہے، اس کی خدمت بھی کی ہے، یہ بول نہیں سکتا تھا، یہ ہل نہیں سکتا تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے نبی میں نے اس کو پالا پوسا ہے، اب یہ جب میری خدمت کی باری آئی ہے، اب یہ جوان ہے، کماتا ہے، اس کے پاس مال و متاع ہے، تو جب مجھ پہ حج کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی جان نکلتی ہے، یہ کتراتا ہے اس عمل سے، میرے آقا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہ کون ہے جو بارگاہ نبوی میں پہنچا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، جو اپنی آنکھوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، جس نے چہرہ مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے آج 1450 سال کے بعد صرف قرآن پڑھا ہے، نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ کوئی مدینے میں کالی زلفوں والا تھا، تو آج ہم نبی کی ناموس پہ اپنا تن من دن قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیے گا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، کیا اس کے ایمان میں کمی ہوگی؟ فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ پہ تیرا حق یہ ہے کہ تو کیا کر، ان کی خدمت کر۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا جوانی میں ہوں، بچے کو حکم کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہیں کہنا۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ میں سے اگر مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو یہاں اس مسند پہ بیٹھ کے اس کے شیان شان نہیں ہے کہ میں آپ کو گالی دوں تو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ اف۔ اب مسجد میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، حرم کعبہ میں ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ گالی نہیں دے سکتے، احترام ہے مسجد کا، آپ کہتے ہیں اف۔ یہ سب سے ابتدائی سٹیج ہے، سب سے ابتدائی سٹیج۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا فلا تقل لہما اف، والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، گالی دینا تو درکنار ہے، تھپڑ مارنا تو درکنار ہے، اولڈ ایج ہوم میں بیچنا تو درکنار ہے، گھر سے باہر نکال دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تمہارا رب تمہیں حکم یہ دیتا ہے فلا تقل لہما اف، تم والدین کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہو، تمہیں تمہارا اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ آپ یہاں سے بچے کو کہتے ہیں جاؤ ڈال بلی بیٹا ادھر سے کوئی چیز لے آؤ، بچہ چیز لینے جاتا ہے، بچہ واپس آ جاتا ہے، والدہ کہتی بیٹا ایک چیز لانا بھول گئے ہو، جاؤ یہ دوبارہ لے آؤ۔ تو بچہ بڑا مؤدب ہے، گالی نہیں دیتا، تھپڑ نہیں مارتا، بدتمیزی نہیں کرتا، بچہ کہتا اوف
اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ یہ احترام کون سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ احترام احکم الحاکمین سکھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تنہرہما، پہلے فرمایا کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، سارے دروازے بند کر دیے۔ آج اگر اولاد کے پاس مال و متاع آ جائے، دولت آ جائے، بچہ کمانے لگ جائے، زیادہ تعلیم حاصل کر لے، اور وہ والدین کو کہے کہ آپ کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، مگر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو بڑے احسن انداز سے بات۔ قول کریم کیا ہے؟ ایک تابعی ہیں حضرت سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معروف تابعی، صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے میسر رہا ہے، اور تابعی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی۔ تو معروف تابعی حضرت سید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ قرآن کی جو پوری آیت ہے جس میں والدین کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے اللہ کے سارے کلام کی سمجھ آ گئی ہے، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سے کیا مراد ہے، کہ اللہ نے کیا یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے کریم انداز سے بات کرنی ہے، جس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قول کریم اگر سمجھنا ہے تو قول کریم یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین سے ایسے بات کرے جیسے نوکر جو ہے وہ اپنے آقا سے بات کرے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بندہ کہیں ملازمت کرتا ہو، آپ کے پاس کوئی ملازم ہو، گھر میں کوئی کام کرنے والا ہو، اس کی جرت ہے کہ وہ کوئی کسی کو آنکھیں دکھائے؟ کسی فیکٹری کے ملازم ہو، کوئی سرکاری ملازم ہو، سرکار کا ملازم سرکار کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، وہ آنکھیں نیچے رکھ کے بات کرتا ہے۔ فرمایا پوچھنے والے جو پوچھ رہے ہو کہ قول کریم کیا ہے، تو سن لو کہ قول کریم یہ ہے کہ جب والدین سے بات کرنی ہے تو ایسے بات کرنی ہے جیسے نوکر اپنے آقا سے بات کرتا۔ حاضرین مکرم، ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ کے نبی ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، حج نہیں کر سکتی تھی، میں نے اپنے کندھوں پہ اس کو سوار کیا۔ بڑے سارے حاجی یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، بڑے ساروں کو عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ آج کی جو آسائشیں آپ دیکھ رہے ہیں، 1450 سال پہلے یہ آسائشیں نہ تھیں، بلکہ وہاں جو جاتا تھا اس کے ساتھ تو سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا آج کے دور میں مشکل کام نہیں ہے، اس دور میں مشکل کام تھا جب ہر طرف سے تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بارگاہ نبوی میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں آقا والدہ بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی تھی، کندھوں پہ سوار کیا ہے، حرم کعبہ کی سیر کروائی ہے، اللہ کے نبی سارے مناسک حج اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ادا کیے ہیں، مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کی زیارت بھی کی ہے، کسی نہ کسی جہاد میں بھی شرکت کی ہوگی، کسی نہ کسی جگہ پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کا کوئی نوالا بھی کھایا ہوگا۔ رسول کریم کی جس کو سنگت حاصل ہو وہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرے اور حرم کعبہ کے سارے مناسک حج ادا کر دے۔ اللہ کے نبی اسے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آج کا مسلمان ہے، پلے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج بیت اللہ صحیح طرح سے کرنا آتا ہے، تو حاضرین مکرم وہ کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ حاضرین مکرم، اسلام صرف معاملے کا نام نہیں ہے،
اسلام صرف بیان بازی کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ اپنے صحابی کو عمل کی تلقین کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ زَفَرَتٍ بِزَفَرَاتِهَا، اے میرے غلام جس نے ماں کو کندھوں پہ سوار کیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ فرمایا وَلَوْ زَفَرَتٍ بِزَفَرَاتِهَا، تو نے تو ماں کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ تو نے تو ماں کی تکلیفوں میں ایک ادنا تکلیف کا حق بھی ادا، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ماں کا حق اگر کندھے پہ سوار کر کے بھی والدہ کو کوئی حج بھی کروا دے تو وہ والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے آقا اس کائنات میں جس میں رہ رہا ہوں، میرے ارد گرد میں پورا معاشرہ ہے جس میں رہتا ہوں، مجھے بتائیے من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کون ہے وہ بندہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ میرے رب کا حکم کیا ہے؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کے بعد کالا ثم امو کا، فرمایا تیری ماں کا حق تجھ پہ۔ پھر اس نے سوال کیا کالا ثم من یا رسول اللہ، میرے آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کالا ثم امو کا، فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے۔ کالا ثم من یا رسول اللہ، کالا ثم ابو کا، فرمایا تیرے باپ کا۔ اسلام نے ماں کو بھی مقام دیا ہے، اسلام نے باپ کو بھی مقام دیا ہے۔ آج 8 مارچ کا دن آتا ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ چند بدگماش عورتیں نکلتی ہیں اور عورتوں کے حقوق لینے کی بات کرتی ہیں۔ اسلام نے آج سے 1450-1500 سال پہلے قرآن میں سورۃ النساء کو نازل کر کے فرما دیا کہ تم جس کے حقوق کی بات کرتی ہو اس عورت کے نام پہ تو اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل۔ بے شک، سبحان اللہ، کتنی عزت دی اسلام۔ سورہ نور، قرآن کریم متعدد مقامات پر بے شک اللہ نے عظمتیں بیان کی ہیں۔ ماں کی بھی عظمت ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا الولد اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جو ہے الولد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ۔ باپ کیا ہے؟ درمیانی دروازہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کیا کروں؟ بڑے بڑے گناہ سنیے گا۔ ہم جس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں، جس چیز کی ہماری نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو کیا کرنا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ کیا کرنا؟ والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنے غلاموں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ والدین کا۔ جو والدین کا احترام نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ جہاد اس دور میں بہت بڑا عمل بھی تھا، بہت بڑی ضرورت بھی تھی، آج بھی ضرورت ہے جہاد کی، لیکن اس دور میں تو افرادی قوت کی اتنی ضرورت تھی کہ کہیں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے تو ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آ جاتا ہے، کہیں 700 ہے تو ان کے مقابلے میں 3000 کا لشکر آ جاتا ہے، کہیں 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی آ جاتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، کیا اس دور میں مجاہدوں کی ضرورت نہ تھی؟ مجاہدوں کی ضرورت تھی، مجاہدین اسلام کی ضرورت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جہاد میں۔ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔
فرمایا تیری ماں اور تیرا باپ زندہ ہیں؟ سبحان فرمایا اللہ، ہاں۔ کیا بات ہے۔ فرمایا جا جا کے ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ تیرا جہاد۔ آج اگر کوئی چلا جائے دین کے کسی فرض کو ادا کرنے اور والدین کی نافرمانی کرے، والدین کا احترام بھول جائے، بلکہ یہاں تو وہ بھی معاملات دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ بچے اپنے والد کو قتل بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تھوڑے دن پہلے 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے، یہ بات آئی کہ والد کو بچے نے گفٹ دینے پہ قتل کر دیا۔ یہ سیالکوٹ کا واقعہ 2 سال نہیں گزرے بھی۔ سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا میرج ہال ہے، اس میرج ہال کے مالک کو اس کے بچے نے قتل کر دیا۔ اب ایسے بچوں کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو اجازت ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور جو بچہ اپنی والد یا والدہ کو قتل کرے، فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہ تو غسل دیا جائے، نہ تو کفن پہنایا جائے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔